أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد. وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی افنان، الحمدللہ. علی عباس، آغا فہیم آپ ٹھیک ہیں؟ فہیم حسن صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی جناب. جی ٹھیک ہیں. آپ ناز پڑھتے جی ہوئے رئیس قانون نشاد فوج میں صائم بطول ہمیش دوستان خوب ہستی بلے ماخوبین شما خوبی. محمد راشد. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی وہ حالات فعل مضارع کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے کل مضارع مجزوم سے ریلیٹڈ جو تمرینیں تھیں کچھ تمرینیں کی تھیں. جی اس تمرین میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے شاید ذہن سے نکل گئی. کیا ہوا جبکہ نہیں نکلنی چاہیے تھی. مضارع مجزوم ہو چاہے مضارع منصوب ہو کچھ الگ سی تبدیلیاں آتی ہیں کیونکہ جب عامل نصب پہلے مضارع پہ آتا ہے تب اور عامل جزم جب آتا ہے تب بھی دو طرح کے عمل کرتے ہیں، لفظی بھی اور معنوی بھی. لفظ میں بھی اثر ڈالتے ہیں اور معنی میں بھی. ٹھیک ہے. دو لفظ میں کیا اثر ڈالتے ہیں؟ اگر عوامل جزم ہیں، جزم دینے والے عوامل ہیں تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں. جزم کا مطلب لغت میں ہے کاٹنا، لیکن یہاں پر جزم کیا مطلب ہے؟ علامت رفع کو کاٹ دیتے ہیں. عامل جزم علامت رفع کاٹ دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو علامت رفع فعل مضارع میں کیا ہوتی ہے؟ علامت رفع ضمہ. بس ضمہ. نہیں ضمہ الف واو. بہت صحیح. ضمہ الف واو. الف واو اس میں کیا کہتے ہیں؟ الف اور واو ضمیر ہے یا اعراب ہے؟ ضمہ اور حذف نون. ضمہ اور نون ہوتا ہے علامت رفع. حذف نون تھوڑے جی. نون. ضمہ اور نون. ناس خواتے میں علامت رفع کیا ہوتی ہے فعل مضارع میں؟ ضمہ اور نون. ضمہ اور نون. ٹھیک ہے. 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے. جی 5 صیغوں میں ضمہ آتا ہے. 1 4 7 13 14 میں ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو رو رو. 5 صیغوں میں ضمہ. 7 جگہ نون اعرابی. چاروں تسنیہ ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی. 3 تنصرانی 1 ینصرانی. چاروں تسنیہ میں نون دکھ رہا ہے نہیں؟ جی تیسرے اور نویں میں جب مذکر غائب و حاضر میں بھی نون آتا ہے. ینصرونا نا تنصرونا. اس میں بھی نون اعراب ہے، علامت رفع ہے. اور 10ویں صیغے میں تنصرینا. بس فرق یہ ہے کہ چاروں تسنیہ میں جو نون اعرابی ہے علامت رفع اس میں نون پہ کسرہ ہے، اور جو 3 ہے جب مذکر غائب و حاضر و واحد مؤنث حاضر ینصرونا تنصرونا تنصرینا ان میں نون اعرابی پہ زبر فتحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو فعل مضارع میں علامت رفع ضمہ اور نون ہے. ضمہ اور فعل مضارع مرفوع ہے یعنی اس میں اعراب رفع آیا ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ اور نون. فعل مضارع میں رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ اور نون. اب اگر اس پہ عامل جزم آ جاتا ہے تو اس کو جزم کا مطلب کاٹنا. لغت میں جزم کا مطلب ہے، حالانکہ جزم کا مطلب لغت میں یقین کا بھی یہ سنا ہوگا آپ نے، جزم و یقین، لیکن جزم کے معنی ہے کاٹنا. تو یہاں کیا کاٹتا ہے؟ وہ علامت رفع کو کاٹ دیتا ہے. جب عامل جزم آتا ہے تو بولیے علامت رفع کو کاٹ دیتا ہے. کیا تھی علامت رفع؟ کاٹ دیا. کاٹ دیا. جب ضمہ کو کٹا تو را پہ کیا بچا؟ کچھ نہیں، ساکن بچا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ لفظی عمل ہے. تو لفظی عمل یہ ہے کہ وہ علامت رفع کو کاٹ دیتا ہے، یعنی جہاں جہاں ضمہ ہے وہ ساکن کر دیتا ہے. لیکن کب؟ جب فعل کا آخر صحیح ہو. فعل کا آخر حرف صحیح ہو، حرف علت نہ ہو. مثال کے طور پر یدعو، اصل میں کیا تھا؟ یدعو، جو کہ قاعدہ اعلال کے کون سے قاعدہ نمبر 3 کے مطابق واو اور یا، واو مضمون ماقل مضموم، یا مضموم یا مقصور ماقل مقصور، اور کلمے کے آخر میں ہو ان کا ضمہ گر جاتا ہے. یدعو ایسے ہی یرمی، یرمی یرمی ہوتا ہے یرمی، یا یخشا، یہ شین یخشا یا پہ کوئی قاعدہ جاری ہو کہ یا وہ الف سے بدلتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بھی تو فعل مضارع ہے نا، ان پہ عامل جزم آئے گا 5 صیغوں میں کیا کرے گا؟ 7 صیغوں میں تو نون اعرابی گرا دے گا.
لیکن یہاں کیا کرے گا؟ کہا کہ یہ قاعدہ، آپ نے قاعدہ نمبر 10 یاد ہے کیا تھا؟ جی خود حرف علت گر جائے گا. مثال کا خصوصی قاعدہ، مثال کا نہیں 10واں قاعدہ کرنا، مثال کا خصوصی، مثال کہہ رہا ہوں ناقص کا، ناقص، ناقص کیسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، وہ فعل جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت اسے ناقص کہتے ہیں. ناقص کا خصوصی قاعدہ کیا تھا؟ ناقص کا خصوصی قاعدہ یہ تھا کہ مضارع مجزوم اور امر میں، مضارع مجزوم اور امر میں 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 میں علامت جزم جہاں ساکن ہونی چاہیے تھی، یہاں خود حرف علت گر جاتا ہے، خود حرف علت گر گر جاتا جاتا ہے. ہے، خود حرف علت ان 5 صیغوں میں گر جاتا ہے. جب گرا تو کیا بچا؟ گرا تو کیا بچا؟ یدعو، یرمی اور یخشا، یہ بچتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یدعو، یرمی، یخشا، یہ تو لفظی عمل تھا. عمل جزم کا معنی بھی عمل کیا ہے؟ لب کا الگ ہے، معنی میں اثر ڈالتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ماضی مطلق منفی میں بدل دیتا ہے معنی کو. لما ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے. لام امر طلب میں لے ینصر چاہیے کہ مدد کرے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی اور لائنا ہی طلب ترک فعل، فعل کو ترک کرنے کی چاہت کہ ترک کرو مت، لا تنصر، تو مدد مت کر. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. اور جو ادات شرط ہیں وہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. لفظی عمل تو انہی کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ یہ ایک کو جزم دیتے ہیں وہ 2 کو، لیکن معنی میں فرق ہے. معنی بھی عمل میں وہ ایک فعل کو فعل شرط بنا دیتے ہیں، دوسرے کو جواب شرط، یعنی یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ہے نہیں؟ یہ تو بلے. تھا، بولیے. جی. مضارع مجزوم کی بات تھی، یہ کیا تھی؟ مضارع مجزوم کے بعد لیکن مضارع منصوب کی جب بات آتی ہے تو مثلا مثال کے طور پر صائم بطول، صدائم کیا سا، ناس فاطمے، ناس فاطمے، نشاء میر فاطمے، وسعت. بلے اعلان نگاہ پوری. مضارع مرفوع تھا نا. عامل نصب بھی 2 طرح کا عمل کرتا ہے. نصب دینے والے عامل جیسے ان ہے، لن ہے، کہ ہے، ایسن ہے. لفظی عمل کیا ہے کہ مضارع مرفوع ہے تو وہ آنے کے بعد منصوب کر دیتا ہے، وہ مضارع کو منصوب لفظی عمل نصب دے دیتا ہے. نصب دے دیتا ہے مطلب جہاں علامت رفع ضمہ تھی وہاں فتحہ، اور جہاں نون تھا وہ نون حذف ہو جاتا ہے. یہاں جہاں نون اعرابی تھا وہ حذف ہو جاتا ہے، وہ تو مجزوم میں بھی تھا، یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن 5 صیغوں میں ضمے کی جگہ فتحہ ہو جاتا ہے. لن ینصرا. بتائیے کہ جو فعل ناقص ہے اس میں کچھ الگ سے تبدیلی ہوگی؟ ہاں نہیں، مضارع مجزوم میں ہوتی ہے صرف وہ تبدیلی صرف الگ طرح کی صرف مضارع مجزوم میں ہوتی ہے فعل ناقص کے اندر. جی منصوب میں تو نہیں، تو پوشیدہ یخشا، لن یدعوا، لن یرمیا، لن یخ، یہاں پہ فتحہ پوشیدہ رہے گا. لن یخشا، لن، سمجھ میں آیا نہیں؟ دیکھیں لن ینصرا، لن یدعوا، یہاں فرق نہیں ہے فعل ناقص میں، وہ تو مضارع مجزوم میں ہے. مضارع مجزوم یا امر میں تو خود حرف علت گر جاتا ہے 5 صیغوں میں، ٹھیک ہے نہیں؟ گردانے بہت زیادہ اہم ہیں. گردانے، یہ والی گردانے تو کوئی بھی سنا دے گا، لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصروا، یا لن ینصرا، لن ینصرا، لن ینصروا. یہاں پرکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل معطل میں گردانے عجب طرح کی ہو جاتی ہیں. جیسے ید خالی مضارع مرفوع کی کریں گے، یدعو، یدعوا، یدعو، یدعو ہونا چاہیے تھا. ایک واو یا والی ہر ایک تیسرے صیغے کی واو، لیکن ایک قاعدہ اعلال کے تحت حذف ہو جاتی ہے. یدعو، یدعوا، یدعو، تدعو، تدعوا، جی یدعون، تدعو، تدعوا، تدعو، تدعی، تدعوا، تدعون، ادعو، ندعو. اب لم کے ساتھ کریں گے تو واو گرانی پڑے گی. لم ادعو، لم یدعو، لم یدعوا، لم یدعو، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو ان پہ توجہ کیجیے. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ خالی معطل کے قاعدہ اعلال نہ صرف یاد کریں بلکہ اس طریقے کی گردانے بھی، معطل کی گردانے بھی دیکھیں ان کو پورا، کیونکہ ان کے صیغوں میں الگ طرح ینصر، ینصران، ینصرون تو سمپل کا کرتے چلے جاؤ. یہاں اعلال واقع ہو کے عجب طرح کے صیغے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ یخشا، یخشیا، یخشاؤ، لن لگا جائے تو ہے نہیں؟
لن یخشا، لن یخشیا، لن یخشاؤ. اور اگر سمپل مضارع کی گردان کرنی تو یخشا، یخشیان، یخشاؤنا ہونا چاہیے تھا یخشیونا. بھائی ینصرونا، یخشیونا ایسے تو ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوتا ہے یخشا، یخشیان، یخشاؤنا. تخشا تخشیان یخشینا، تخشا تخشیان تخشونا، تخشینا تخشیان تخشینا، اخشا نخشا. یہ چیزیں آپ کو پرکھی جائیں گی، ان کو ضرور مباحثہ مطالعہ کریں، ورنہ زندگی بھر یہ چیز آپ کی کمزور رہ جائے گی، ناقص رہ جائیں گے آپ اس مسئلے میں. ٹھیک ہے، اس پہ دھیان دیجئے. آپس میں مطالعہ مباحثہ کر کے پہلے خود ایک دفعہ مطالعہ کر کے کوشش کیجئے کتاب میں دیکھ دیکھ کے کہ کیا کیا تبدیلی ہوئی، کیسے ہوئی. خود سے پریکٹیکل کریں گے تو جلدی سے یاد ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مباحثے میں ایک دوسرے سے سنیے سنائیے آئیے، کیونکہ جب تک آپ سنیں گے سنائیں گے نہیں، ایک دیکھے دوسرا سنائے، دوسرا سنائے تو وہ دیکھے کہ کیا غلطی کر رہا ہے، لیکن کتاب میں دیکھے پھر یہ بند کر دے پھر وہ سنائے. وہاں پہ ایک دوسرے کو چیٹ مت کرنا، کبھی آپ سوچے کہ چلو دیکھ کے پڑھ دوں اسے کیا پتہ لگ رہا ہے، نہیں، اسی اپنا نقصان ہے. کوشش کریں کہ بغیر دیکھیں. دیکھیے ہم نے یہ سب پڑھ لیا ہے، بس عبارت پڑھ رہے تھے ہم. حروف نصب عبارت انداز. حروف نصب یہ ہیں نصب دینے والے حروف ان، لن، کئی. لفظی عمل تو میں نے ابھی بتا دیا، معنوی عمل ان کا بھی الگ الگ ہے. ان جو ہے تعبیل مصدر میں لے جاتا ہے، لن جی نفی محبت کرتا ہے، کئی علت ریزن بیان کرتا ہے، اذن جواب بیان کہ اول فعل مضارع در آمدے، یہ فعل مضارع کے شروع میں آ کر آندہ منصوب میکنن، اس کو منصوب کر دیتے ہیں. منصوب کیسے ہوتا ہے؟ نصب فعل مضارع چنی نصب، فعل مضارع کا نصب اس طرح ہے کہ در صیغہ حی یہ ایک چہار حرف سیز دے، وہ چہار دے کہ صیغہ نمبر 1 4 7 13 14 واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں لام الفعل مفتوح شود، لام الفعل مفتوح ہو جائے گا. واستثنیہا تسنیاؤں میں سے چاروں، وہ جمع چار تسنیہ چار ہی ہے نا، تمام تسنیاؤں میں سے. وہ جمع یہ مذکر اور مذکر کے دونوں جمع، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور مفرد مؤنث مخاطب. ان 7 صیغوں میں نون کے وجہ رفعی میں استاد، رفع کے بدلے کا نون گر جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی لیکن 2 صیغے بچے جمع مؤنث کے صیغے کیونکہ مبنی ہے تو حالت نصبی میں بھی چینج نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ نون ضمیر ہے، علامت رفع نہیں ہے، لہذا وہ ثابت رہے گا. در صیغہ ہے یہ 4 حرف سیز دے، 4 دے ناقص الفی. دیکھیں ناقص واوی ہو یا یائی ہو تو فتح تو ہوگا، جیسے ابھی لیت ہوا لن یرمی، لیکن ناقص الفی اقسام میں نے ابھی بتایا، یعنی ناقصی کے در آخر شلیف مخلوق باشد، یعنی وہ فعل ناقص جس کا الف جس کے آخر میں بدلا ہوا الف ہو، جیسے یرضیا میں یا سے بدلا ہے الف. ٹھیک ہے، ان میں یدعا یہاں پر فتح لام الفعل مقدر، اسلام الفعل کا فتح پوشیدہ رہے گا. ولی در ناقص واوی و یائی، لیکن ناقص واوی اور یائی میں جیسے یدعو یرمی ظاہر ہوگا فتح. آپ کہیں گے میں ان یضربا، ان یضربا، ان یضربو. دیکھیے 7 صیغوں 5 صیغوں میں فتح ہے نا، 1 4 7، نہیں پوری گردان دے ہی نہیں رکھی. ان یضربا، ان یضربا، ان یضربو، ان تضربا، ان تضربا، ان یضربنا، ان تضربا، ان تضربا، ان تضربو، ان تضربی، ان تضربا، ان تضربنا، ان اضربا، ان نضربا. ان يدعوا، ان يدعوا، ان يدعوا، ان تدعوا، ان تدعوا، ان يدعونا، ان يرضى، ان يرضيا، ان يرضوا، يرضيون، يرضيون چاہیے تھا يرضوا، ترضى، ترضى، ان ترضى، ان ترضيا، ان يرضينا. وہ ہمین تھوڑا سائر حروف نصب اسی طریقے سے سارے حروف نصب یہی عمل کرتے ہیں، لفظی سارے یہی کرتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جلدی سے آگا بھی بس رات میں تھوڑی جی پرابلم ہو جاتی جی ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ حرکات میں چینج کرتے ہوئے تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہاں ہے اسے باقی پریکٹس کریں ٹھیک ہے. تبھی تو کہہ رہا ہوں. تو ہمین طورا سائر حروف نصب، سارے حروف نصب بھی لفظی یہی عمل کرتے ہیں. اور مانند مضارع معلوم، مضارع مجہول، مضارع مجہول میں بھی یہی عمل. حروف نصب در معنی فعل مضارع نیت مؤثران، حروف نصب فعل مضارع کے معنی میں بھی اثردار ہیں. ان فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ تعویل بے مصدر میں برت، تعویل مصدر میں لے جاتا ہے، یعنی معنی آن معنی بے آن مداد، یعنی ایک ایسے معنی اس کو دیتا ہے کہ می توان بجائے آن دو، کہ ایسے معنی اس کو دیتا ہے کہ ان دونوں کی جگہ یعنی ان اور فعل مضارع کے ساتھ دونوں کی جگہ حسن ہٹا کے مصدر ان فعل گزاشت اس فعل کے مصدر کو رکھ سکتے ہیں. جیسے اردت ان اعیبہا،
ان دونوں ان اور اس فعل کو دونوں کی جگہ آپ اردت عیبہا عیبہ کا مصدر رکھ سکتے ہیں، اردت عیبہا. سورہ کہف کی آیت ہے. لن جو ہے وہ معنی مضارعہ مختص پہ مستقبل کر دے. لن فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کر کے آن را منفی بھی منفی کر دیتا ہے. جیسے لن ترانی یعنی مرا نخواہی دی مجھے نہیں دیکھو گے. کئی فعل مضارعہ علت ما قبل قرار مل ہے. کئی جو ہے وہ فعل مضارع کو ما قبل کی علت اور ریزن بنا دیتا ہے. جیسے فرددنا ہو الی امہ، ہم نے ان کو ان کی والدہ کے پاس پلٹا دیا. کئی تو یہ کئی جو ہے وہ اپنے ماقبل کی علت بنا دیتا ہے. یہ ماقبل ہے نا، ہم نے ان کی ماں کو پلٹا دیا، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، کئی تقرر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. ان کی جناب موسیٰ کی والدہ پورا بے مادرش برگردان دی، ہم نے ان کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو. سورہ قصص کیا ہے، قصص. اذن جو ہے وہ فعل مضارع کو جزا یا جواب مطلب معہودی قرار دیتا ہے. جی اذن جو ہے وہ مضارع کو جزا بنا دیتا ہے، یا کسی ایک مطلب جو ذکر ہو چکا ہے یا اس کا جواب بنا دیتا ہے. اس کا متوجہ شدی؟ بھلے آ گیا. مثلا در جواب کسی کے گفتار، مثلا وہ انسان جس نے یہ کہا اس کے جواب میں ازور ہوگا، اگر جس نے یہ کہا ازور ہوگا تو آپ ہم کیا کہیں گے، وہ کیا کہ ازور ہوگا میں تمہارے سے ملاقات کروں گا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے، اذن اکرمے کا، تو پھر ہم آپ کا اکرام کریں گے، یعنی ناشتہ پانی کرائیں گے، آپ کو آوبگت کریں گے. حروف ناصبہ مختص مضارعان، حروف ناصبہ جو ہے مضارع سے مخصوص ہیں، ماضی اور امر پہ داخل نہیں ہوتے. پرسش و تمرین، تغییر لفظی مضارع منصوبہ توضیح دہید. مضارع منصوب کی جو لفظی چینجنگ ہے افنان بتائیے کیا لفظی چینجنگ، جہاں جہاں فتح وہاں فتح آ جائے گا، جہاں جہاں نون اعرابی کا ہو جائے گا، اور اگر فعل نام سے الف ہے تو فتح پوشیدہ رہے گا. افعال ذیرہ نیچے کا افعال کو لن کے ساتھ گردان کیجیے. علی عباس زور سے ازلبا لن نزل. ناس فاطمی یہاں کو لن کے ساتھ لن یہبا لن یہبا لن یہبو لن لن لم نہیں تہبا لم لن نہیں لم نہیں لن 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 ہی بول رہے ہیں. بولیے. لن لن یہبا لن لن یہبا کیسے ہو لن جائے یہبو. گا، ناس فاطمے میں لن یہابا نہیں ہوگا. آپ کو نہیں پتہ نون ساکن کے بعد اگر یہ بلون میں سے آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور ادغام میں قلنا لن یہابا. لن ہو جائے گا. جی پڑھیے. جی آگا. لن یہبا لن یہبو لن 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 تہبا لن تہبا لن تہبا لن تہبا لن یہبنا لن یہبنا لن تہبا لن تہبا لن تہبا لن تہبو لن تہبا لن تہبا لن تہبو لن تہبی لن تہب لن تہبی لن تہبا لن تہبا لن لن تہبو تہبنا لن اہبا لن لن تہب تہبا. لن تہب لن تہبو. ہاں آپ بتائیے اشارت سائے میں یجوز ہو، دیکھیے اگر لم آتا ہے یجوزوں پہ لم تو آخر میں ساکن کرنا پڑتا ہے، واو پہلے سے ساکن تو واو گر جاتی ہے لم یجوز. لیکن لن میں ایسا نہیں ہوگا. بتائیے لن یجوزا لن یجوزا بتائیے سائے میں مطلب لن یجوزا لن یجوزا لن یجوزو. بولیے ساتھ ساتھ میں بول سکتے ہیں آپ لوگ. لن یجوزا لن یجوزا لن یجوزو. جی لن تجوزا لن تجوزا لن یجوزنا لن تجوزا لن تجوزا لن تجوزو لن تجوزی لن تجوزا لن تجوزنا لن اجوزا لن. لن أجوزا لن أجوزنا. ٹھیک ہے نہیں. یعصا یہاں پہ فتح مقدر رہے گا. بتائیے رئیسا. جی جی لن یعصا لن یعصیا لن یعصاو لن تعصا لن تعصیا لن یعصینا
لن تحصا لن تحصیا لن تحصوا لن تحصی لن تحصیا لن تعصونا لن احصا لن يحصى مجهول ہے. یسہو لن یسہوا کیونکہ پتہ آ جائے گا لن یسہوا لن یسہوا لن یسہو ٹھیک ہے. لن تسہو لن ٹھیک ہے. لن تسہوا لن تسہوا لن یسہینا ٹھیک ہے. یرما سے ہو جائے گا لن یرما مقدر رہے گا پھر مجہول ہے. برائے ہر قدامت حروف نصب حروف نصب میں سے ہر ایک کے لیے با فعل مضارع کے ساتھ دو مثالیں لائیے اور معنی کیجیے. ان کے ساتھ بھی لن کے ساتھ بھی جی کئی کے ساتھ بھی اذن کے ساتھ. حروف جزم و نصب قدام جہت را اس فعل مضارع می گیرن. حروف نصب اور جزم جو ہیں فعل مضارع کی کون سی جہت اور کون سی خصوصیت کو لے لیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں؟ مرفوع ہونے کو. فعل مضارع کی خصوصیت ایک ہے نا مرفوع ہونا, اس مرفوع ہونے کو ختم کر دیتے ہیں حروف جزم اور حروف نصب دونوں کے دونوں. بس یہ ہے کہ حروف جزم مجزوم کر دیتے ہیں مرفوع سے اور حروف یہ عوامل نصب سے منسوب کر دیتے ہیں مرفوع کی جگہ. پانچویں بحث مضارع استفہامی. مضارع استفہامی حروف استفہام عبارت انداز حمزے و حل. حروف استفہام یہ ہیں حمزہ ہے اور حل ہے. آ اور حل کہ برسر فعل مضارع درآمدے کہ فعل مضارع کے شروع مرا کر معنی خبری آن را اس کے خبری معنی کو فعل مضارع کی خصوصیت تھی نا خبری ہونا معنی اس کے خبری ہوتے ہیں اس کو بھی انشائی تبدیل بھی کناد انشائی میں بدل دیتے ہیں. اور انشاء در انجا سوال یہاں پر سوال ہے انشاء اس میں تبدیل کر دیتے ہیں. حل جو ہے وہ علاوہ بر اثر مذکور لفظی عمل بھی لفظی عمل تو کرتا نہیں ہے. حل جو ہے وہ لفظی عمل نہیں کرتا معنی بھی عمل کرتا ہے. ایک تو خبری معنی کو استفہامی کر دیتا ہے دوسرا مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے. معنوی عمل دو طرح کے کرتا ہے لفظی نہیں کرتا. علاوہ بر اثر مذکور اثر ذکر شدہ اثر کے علاوہ مضارع مختص پہ استقبال نیز بھی گناہ مضارع کو استقبال سے مخصوص بھی کر دیتا ہے. جیسے حل ینصرا کیا مدد کرے گا وہ ایک مرد حل ینصرو کیا مدد کرے گا وہ ایک. حروف استفہام اثر لفظی در فعل مضارع نہ دارن. حروف استفہام فعل مضارع میں لفظی اثر نہیں رکھتے. می گویا ہم کہیں گے اتذهبوا کیا تم جاؤ گے. هل تذهبوا کیا تم جاؤ گے. ٹھیک ہے اتذهبوا کہہ لو چاہے هل تذهبوا. آئیے قال اللہ تعالی اتأمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو دیکھیے نیکی کا حکم دیتے ہو. آ جو ہے وہ حل مخصوص کرتا ہے مستقبل سے آ نہیں. حروف استفہام میں سے حل ہے جو مخصوص کرتا ہے فعل مستقبل سے آ نہیں. اس لیے دیکھیے اتذهبوا کے معنی کیا کیے مضارع اخباری فارسی والا آیا میر ابھی کیا تم جاتے ہو یا جاؤ گے. لیکن حل تذهبوا میں صرف اس مستقبل یوز کیا آیا خاہرہ ہے نہیں. تو اتأمروا دیکھیے ترجمہ دیکھیے اتأمرون الناس بالبر کیا تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو حکم کرتے ہو. وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیا تم نے یعنی اپنے آپ کو تو نیکی کا حکم کرتے نہیں ہو لوگوں کو کرتے ہو ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54. هل ينظرون لیکن یا مستقبل هل ينظرون الا ان یاتیهم اللہ. ٹھیک ہے کیا وہ دیکھیں گے مگر یہ کہ آئیے معلوم ہے افعال ذی رب حل و مجہول عن رب حمزہ استفہام صرف ہوئی. یہ جو افعال ہیں کہ معلوم کو تو بولیے حل کے ساتھ تب گردان کیجیے. حل یقبلو حل یقبلو حل یقبلان یقبلون تقبلو تقبلان یقبلنا تقبلو تقبل حل لگا دیجیے شروع میں. حل یقبلو حل یقبلان حل یقبلون حل تقبلو حل تقبلان حل یقبلنا اور مستقبل کو اور مجہول کو حمزے کے ساتھ ایقبلو ایقبلان ایقبلون اتقبلو یعنی فعل مضارع جو معلوم ہے ان کو حل کے ساتھ اور ان کا مجہول آ کے ساتھ گردان کرنی ہے. یجرو معلوم ہے حل یجرو حل یجران حل یجرون لیکن اس کا مجہول ہو جائے گا یجرو تو وہ آ کے ساتھ کرنا ہے ایجرو. اثر حروف استفہام در فعل مضارع چیز حروف استفہام کا فعل مضارع میں کیا اثر ہے. معنی میں اثر ہے کہ معنی کو خبری سے انشائی کر دیتے ہیں اور حل جو ہے وہ مستقبل سے مخصوص بھی کر دیتا ہے. لفظی کوئی اثر نہیں ہے. سمجھ میں آیا.
وقت تمام ہو گیا. مضارع مؤکد ہم پڑھ چکے ہیں, کل اس کی عبارت پڑھیں گے. اس کی تمرینیں بھی آپ سب کی دیکھ کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد انشاءاللہ موفق و مؤید باشید. قرآن کو فریجان باشید. خدا نگہدارش. خدا نگہدار. خدا حافظ. خدا خدا السلام